SHO شہید ہوا ہے شہزاد نواز جھومٹ، اس کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، لاش خاتون کی ہوتی ہے، وہ پڑی رہتی ہے سین کے اندر، گھر کے اندر، اور یہی SHO تھا شہزاد نواز جھومٹ صاحب لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر، لیٹ کے تفتیش کر رہے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ کا کون سا طریقہ ہے کہ ایک جگہ پر دو مرڈر ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جاتے ہیں نفری لے کر، اس علاقے کے SHO ہیں آپ، اور جب انکوائری کرتے ہیں، جب تفتیش کرتے ہیں تو آپ کا سٹائل یہ سٹائل ہے جو آپ وہاں پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ چارپائی کے اوپر لیٹ کر بڑے مزے کے ساتھ لاش آگے پڑی ہوئی ہے۔ مٹی میں جانا ہے سب نے، چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، اور بڑے سے بڑا ڈان کیوں نہ ہو، ایک دن موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ لیکن جب وہ انویسٹیگیشن کا جو ٹائم تھا، وہ طریقہ کار ان کا بہت غلط تھا، یعنی کہ لیٹ کر تفتیش کرنا بڑے مزے کے ساتھ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ یہ جو SHO شہید ہوا ہے شہزاد نواز جھومٹ تھانہ فیکٹری ایریا کا، اس کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور ویڈیو تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود کی ہوتی ہے، وہاں پر دو قتل ہو جاتے ہیں، اور لاش خاتون کی ہوتی ہے، وہ پڑی رہتی ہے سین کے اندر، گھر کے اندر، اور یہی SHO تھا شہزاد نواز جھومٹ صاحب لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر، لیٹ کے تفتیش کر رہے تھے، اور اس پر میں نے ولاگ بھی کیا تھا کچھ دن پہلے، اور یہ تفتیش لیٹ کر رہے تھے جناب۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اس ٹائم، کوئی بیمار نہیں تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یا تو ہوتے ہیں نا کوئی SHO بیمار ہوتا ہے، یا کمر میں چوٹ آئی ہو، یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ لیٹ کر تفتیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر لاش پڑی ہے ایک خاتون کی، اور وہاں پر بڑے مزے کے ساتھ لیٹ کر، اور اس خاتون کے خاوند جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، اور یہی SHO تھا جو ابھی شہید ہو گیا ہے اس معاملے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، ہر انسان پر ایک ٹائم آتا ہے، ہر انسان پر ایک وقت آتا ہے، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور سب نے ایک بار قبرستان جانا ہی جانا ہے، مٹی میں جانا ہے سب نے، چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، اور بڑے سے بڑا ڈان کیوں نہ ہو، ایک دن موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ لیکن جب وہ انویسٹیگیشن کا جو ٹائم تھا، وہ طریقہ کار ان کا بہت غلط تھا، یعنی کہ لیٹ کر تفتیش کرنا بڑے مزے کے ساتھ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہوا ہے، اور جو ان کے ساتھ نفری گئی تھی وہ کھڑی تھی، اور ان کو بتایا جا رہا تھا، اور یہ SHO صاحب شہزاد نواز جھومٹ صاحب جو کہ شہید ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائیں اور ان کی فیملی کو صبر دیں۔ لیکن اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن خیر یہ وہی SHO تھے۔ اس ٹائم مجھے وہ ویڈیو اچھی نہیں لگی ان کی، اور میں نے ان پر ولاگ بھی کر دیا تھا، میں نے دکھا بھی دیا تھا کہ جناب یہ سٹائل جو تھا نا آپ کا، لیٹ کر انویسٹیگیشن کرنا، یہ سراسر غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں تھا۔ خیر میں نے ولاگ کیا، اور وہ ولاگ وائرل بھی ہوا، ظاہر سی بات ہے پولیس افسران نے بھی دیکھا ہوگا، اور بڑے بڑے افسران بالا نے بھی دیکھا ہوگا وہ ولاگ جو لیٹ کر تفتیش کر رہا ہے۔ اب پولیس والا لیٹ کر تفتیش کر رہا ہے، اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا تھا اس پولیس والے کے اوپر، یا تو ہوتا ہے نا اس کی انکوائری لگائی جاتی کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ کا کون سا طریقہ ہے کہ ایک جگہ پر دو مرڈر ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جاتے ہیں نفری لے کر، اس علاقے کے SHO ہیں آپ، اور جب انکوائری کرتے ہیں، جب تفتیش کرتے ہیں تو آپ کا سٹائل یہ سٹائل ہے جو آپ وہاں پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ چارپائی کے اوپر لیٹ کر بڑے مزے کے ساتھ لاش آگے پڑی ہوئی ہے۔ لاش کی تذلیل ہو گئی نا وہاں پر، ایک تو آپ نے ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں دی، اور اوپر لاش پڑی ہوئی آپ لیٹے ہوئے ہیں، یہ کون سا سٹائل ہے؟ خیر وہ DPO بلال ظفر صاحب تک بھی وہ پہنچی ہوگی، ان کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور سب نے دیکھی ہوگی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے اوپر، کوئی بات نہیں ہوئی۔
اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ سارا معاملہ چلا یہاں پر مریدکے میں جو ہوا ہے، ہم افسوس ہے ہمیں اوپر، کیونکہ دونوں طرف مسلمان بھائی تھے اور دونوں کلمہ گو تھے، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا جو ہوا ہے۔ ہم افسوس کرتے ہیں، یقین مانیں ابھی تک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے، ابھی تک میں جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن خیر بات ہی اس ایس ایچ او کی، اب وہ ایس ایچ او صاحب جو ہے یہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خیر اب ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کے دل میں سوال آتے ہیں جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر انکوائری بھی نہیں لگتی، آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بھائی یہ کیا معاملہ تھا۔ بڑے آفیسر آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی آپ ایس ایچ او ہیں، آپ لیٹ کر تفتیش کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا آپ کو یہ ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لیٹ کر لاش کے سامنے لیٹ کر تفتیش کرنی ہے؟ اور جس کی زوجہ تھی، جس کی لاش مقتولہ کی لاش وہاں پر پڑی تھی، وہ جناب کھڑے ہو کر ایس ایچ او صاحب سے بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ یہ سارا معاملہ تھا ناظرین۔ ابھی جو ہے نا یہ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا جو شہید ہو گئے ہیں، یہ ٹریننگ میں جا رہے تھے، ان کی تصویریں بڑی وائرل ہو رہی تھی، لیکن بتانا بہت ضروری تھا افسران بالا کو کہ بھائی آپ نے اس ٹائم انکوائری نہیں لگائی، ان سے پوچھا تک نہیں آپ نے کہ بھائی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کا جواب تو دو۔ خیر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ ایس ایچ او ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، موجود ہیں ڈپارٹمنٹ میں، جو اپنے مطلب کہ طریقہ کار کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ غریب کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے نا وہ غلط ہے، یہ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو دوبارہ سے ٹریننگ دینی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی ٹریننگ میں یہ نہیں ہے، یہ اسٹائل نہیں ہے آپ کا۔ آپ ایک علاقے کے ایس ایچ او ہے، لیکن آپ کا یہ طریقہ غلط تھا۔ اللہ حافظ۔